بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 7 نشانیاں آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے رضا الہی اور اخلاص نیت نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور وہ محض اپنی ذات کو شہرت کی بلندی تک پہنچانے کے لیے اور مقبولیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی نا امید رکھتا ہے نہ شوق۔ رب کی رضامندی کی 7 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے بہت سے اسباب اور ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مسلمان کا عظیم ترین مقصد ہے۔ جس مسلمان نے بھی اللہ تعالیٰ کو دل و جان سے اپنا رب مان لیا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقے جاننے، سمجھنے اور اپنانے کا اہتمام اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی سب سے بڑی علامت اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ چند نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ پہلی نشانی، سب سے بڑی بنیادی علامت جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ آپ کا ہر حال میں الحمدللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں مختلف مسائل، حادثات، بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ کلمہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیات ہے۔ اس کلمہ الحمدللہ سے سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ دوسری نشانی جو آپ کو بتاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ رفاہی کام ہے، یعنی دکھی انسانیت کی خدمت آپ کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اگر آپ فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں تو اس بات کا یقین کیجیے کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک آپ سے راضی نہ ہوتا تو وہ آپ کو رفاہی کاموں کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تیسری نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے وہ دعا ہے، یعنی دعا کی کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، کیونکہ دعا کرنا عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے۔ اللہ کے ہاں سب سے معزز چیز دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز دعا سے بڑھ کر معزز نہیں ہے۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا آنے والی مصیبت اور آئی ہوئی مصیبت دونوں کو دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا اس مصیبت کو بھی دور کرتی ہے جو اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہو۔ چوتھی نشانی، نماز میں خشوع و خضوع۔ خشوع و خضوع کا مطلب نماز کے ہر رکن کے پورے اطمینان اور سکون سے ادا کرنا ہے، جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے، یعنی تعدیل ارکان بھی نہایت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بدقسمتی سے صرف گنتی کے چند لوگ ہی خشوع و خضوع کی لذت حاصل کر پاتے ہیں، حالانکہ خشوع و خضوع نماز کی روح ہے۔ ایک مسلمان کو نماز پڑھنے کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ خلوص نیت اور نہایت خشوع و خضوع اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ برائیوں اور گناہوں میں بھی مبتلا ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کیجیے، نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پانچویں نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ تواضع و انکساری ہے۔
تواضع کا مطلب ہے اپنے منصب اور مرتبہ و مقام کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی کی عزت کرنا، اور جاؤ مرتبہ میں اپنے سے کمتر کی بھی دل سے تکریم کرنا تواضع و انکساری کہلاتا ہے۔ امام یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تواضع کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے کہ جس سے ملو اس سے پہلے سلام کرو، اور محفل میں کم درجہ کی نشست کو پسند کرو۔ کسی نیکی پر یہ نہ چاہو کہ کوئی تمہاری تعریف و توصیف کرے۔ تکبر بربادی اور ذلت لاتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ انسان تواضع اختیار کیے بغیر عروج، بلندی، قدر و منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی رضائے الہی کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلندی عطا کرتا ہے۔ چھٹی نشانی جو آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ راست گوئی ہے، یعنی ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں کسی جھوٹے انسان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید آئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ترین عمل جھوٹ تھا۔ 7ویں اور آخری نشانی، آخری اور انتہائی اہم مسئلہ جس پر لوگ کم ہی توجہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق۔ اگرچہ دین اسلام کے بہت سے احکامات ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ، لیکن ان 7 چیزوں پر خاص توجہ اس لیے ضروری ہے کہ آج اکثر لوگوں میں یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں، اور یوں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہو چکے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ سے ملاقات یاد نہ ہو، اللہ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے دراصل وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، یقیناً اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ 7 نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں تو آج سے ہی ان اعمال صالحہ کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے اندر رب سے ملاقات کا شوق ہے تو جان لیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے، کیونکہ اگر اللہ آپ سے راضی نہ ہوتا تو وہ آپ کے اندر یہ شوق کبھی پیدا نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اجر اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔